اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ میں با حرف جار، اسم مضاف، اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، رحمان صفت مشبہ، اسم ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، الف لام بمعنی الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، اللہ موصوف کی صفت اول، رحیم الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، رحیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، الف لام بمعنی الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، اللہ اسم جلالت موصوف کی صفت ثانی ہو گئی۔ اب اللہ کی دو صفتیں تھیں، رحمان اور رحیم، ان دونوں صفتوں سے مل کر اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کا مضافل ہے، اسم مضاف اپنے مضافل سے مل کر با جار کا مجرور ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ اسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے با کا مجرور بنے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف بنے گی، یا تو یہ ظرف لغو ہوگی یا مستقر۔ لغو ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل کوئی موجود ہو، کلام میں موجود ہو اور ظاہر ہو لفظوں کے اندر، لیکن یہاں لفظوں میں کوئی فعل یا شبہ فعل کلام کے اندر ظاہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ظرف مستقر ہوگی۔ ظرف مستقر ہوئی فعل معذوف اشرع یا ابتدع کی، دونوں فعلوں کے متعلق ہو سکتی ہے، کیونکہ ابتدا کر رہا ہے اللہ کے نام سے، تو اس لیے اشرع یعنی شروع کر رہا ہے اور ابتدع ابتدا کر رہا ہے، تو دونوں کے دونوں فعل ہی فعل مضارع ہیں، صیغہ واحد متکلم، اس میں ہو انا ضمیر اس کے اندر فاعل آئے گا، واحد متکلم کا صیغہ ہے تو انا ضمیر نکلے گی، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ ابتدائیہ ہوا، جملہ فعلیہ ابتدائیہ ہوا، اور خبریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ ابتدائیہ ہوا۔ آگے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ، اس کی ترکیب کریں گے۔ الحمد مبتدا، کیونکہ شروع میں عامل کوئی موجود نہیں، اسم آ رہا ہے تو اس کو معرفہ، اسم معرفہ ہے اور اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، الحمد اس کے آخر میں پیش پڑھیں گے، کیونکہ ابتدا میں کوئی عامل موجود نہیں، لہذا یہاں رفع آئے گا۔ الحمد مبتدا، لام جار، اللہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، ظرف میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ظرف مستقر ہوتی ہے یا لغو ہوتی ہے، ظرف یا مستقر ہوتی ہے یا لغو ہوتی ہے، تو یہاں جو ہے ظرف مستقر ہوگی یہاں بھی، کیونکہ پیچھے کوئی فعل موجود نہیں ہے، ظرف مستقر ہوئی فعل معذوف مستحق کی، یعنی شبہ فعل معذوف نکالیں گے، مستحق علی جار، نعمائی مضاف، ہی مضاف ہے، نعمائی ہی تھا، نعمائی
کے نیچے زیر، حمزہ کے نیچے زیر اس لیے آئی کہ علی جار ہے. نعمائہ جار آگے، نعمائہ علی جار کی وجہ سے مجرور ہے. مضاف نعمائی مضاف، ہی مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف الشاملتی بیان ہی الرحمن کی طرح کی ترکیب کریں گے. الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، شاملتی صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر نعمائہ موصوف کی صفت ہوئی. اب نعمائہ موصوف جو تھا یہ علی جار کی وجہ سے مجرور تھا، لہذا صفت اور موصوف کا اعراب ایک جیسا آتا ہے، تو شاملتی کے نیچے بھی زیر آئے گی، یہ بھی مکسور پڑھا جائے گا، مجرور پڑھا جائے گا. تو نعمائہ موصوف اپنی صفت سے مل کر، الشاملتی صفت سے مل کر، معطوف علیہ واو حرف عطف. اب واو عطف آ گئی ہے، علی جار کا عطف جو ہے آگے چل رہا ہے. یہ نعمائہ جب معطوف علیہ ہوگا تو واو حرف عطف، تو اس کا جب یہ عطف ہوگا تو اگلے کا اعراب معطوف علیہ کا، معطوف کا اعراب بھی جو ہے وہ بھی بین ہی وہی ہوگا جو معطوف علیہ کا ہے. آلائہ، آلائی مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بین ہی پچھلی ترکیب کی طرح. الکاملتی الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، کاملتی صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، مونث ہے تو ہی نکلے گا، تا لگی ہوئی آخر پہ مونث کی علامت. شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، الف لام بمعنی الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، آلائہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، نعمائہ شاملت معطوف علیہ بنا تھا، آلائہ الکاملت معطوف بنا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گی ظرف لغو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی ظرف مستقر ہوئی تھی باللہ، اب وہ ظرف مستقر اس لیے ہوئی تھی فعل یا شبہ فعل کلام میں موجود نہیں تھا، مستحقن کو نکالا، محذوف نکالا، اب وہ کلام میں آ چکا ہے، موجود ہے، لفظوں میں ظاہر ہو چکا ہے، اس لیے الا والی الا جو ہے اپنے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو گئی مستحقن کی، کیونکہ اب وہ ظاہر ہو چکا ہے. تو مستحقن صیغہ اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل کے اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر بنے گی. جب اسم مفعول کا صیغہ یا اسم منصوب کا یا فعل مجہول کا صیغہ نکالا جاتا ہے، آتا ہے، تو اس کے اندر نائب فاعل ہوتا ہے، اس کا فاعل نہیں نکلتا بلکہ نائب فاعل نکلتا ہے. تو الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں سے آگے والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اس عبارت کی ترکیب ہوگی واو حرف عطف، الصلاة مبتدا، کیونکہ ابتدا کے اندر آ رہا ہے، جس طرح الحمد کے بارے میں بتایا تھا، پیچھے عامل کوئی موجود نہیں ہے، نیا فقرہ شروع ہو رہا ہے، عامل کوئی موجود نہیں ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہاں صلاۃ کے اوپر پیش آئے گی اور یہ مبتدا بنے گا. علی جار، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، محمد موصوف، المصطفیٰ الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، مصطفیٰ صیغہ اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الذی الف لام بمعنی الذی موصول کا صلہ،
موصول اپنے صلہ سے مل کر، محمد موصوف کی صفت، ہم نے الف لام بمعنی الذی بنایا تھا تو یہ موصول اور وہ آگے مصطفیٰ صلہ بن گیا، موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے محمد موصوف کی صفت ہوگی۔ یہاں آپ نحو کے اندر جو ہے پڑھیے گا اسماء موصولات کے چیپٹر میں کہ موصول کا جو ہے وہ صلہ وہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اپنے اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، مصطفیٰ میں ہم نے ضمیر نکالی، اب محمد موصوف کی یہ صفت بن گیا، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، سید الانبیاء مبدل منہ محمد المصطفیٰ، اب جو ہے یہ بدل بنے گا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر علی جار کا مجرور۔ یہ مبدل منہ بدل کیا چیز ہے؟ مبدل منہ بدل آپ نے نحو میں جیسے پڑھا تھا، یہ اس کے بدلے میں آ رہا ہے۔ سید الانبیاء آپ نے کہا تو اس سے فوراً واضح ہو گیا اور کوئی ذات نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے نام کا تذکرہ کرنا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا جو کلمہ استعمال کیا گیا یہ اس کے بدلے میں آ رہا ہے، محمد المصطفیٰ، محمد المصطفیٰ سید الانبیاء کے بدلے میں آ رہا ہے، اس لیے پہلا مبدل من ہوگا اور دوسرا بدل ہوگا جو اس کے بدل میں آیا ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، اب آپ کہیں گے معطوف علیہ کیسے ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھ چکے تھے، سابقہ کتابوں میں بھی آپ نے نحو کی کتابوں کے اندر پڑھا کہ جار مجرور کا عطف بھی جار مجرور پر ہو جاتا ہے، یعنی حرف کا عطف حرف پر ہو جاتا ہے۔ تو وہ حرف عطف علی جار آلہ المجتبی، آل مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، موصوف المجتبی صیغہ اسم مفعول، المجتبی میں الف لام بمعنی الذی صیغہ اسم موصول، مجتبی صیغہ اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، الذی الف لام بمعنی الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، آلہ موصوف کی صفت، آلہ موصوف اپنی صفت سے مل کر، علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، معطوف، پہلا معطوف علیہ بنایا تھا نا، یہ معطوف بنے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، ظرف مستقر ہوئی نازلتن کی، اب یہاں بھی مستقاری ہوگی کیونکہ پیچھے فعل تو ہے کوئی نہیں، نازلتن کی، کیونکہ صلاۃ نازل ہوئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو نازلتن کی ظرف مستقر، نازلتن یہاں سے معذوف نکالیں گے، جو فعل معذوف نکالا جاتا ہے فعل یا شبہ فعل وہ سیاق کلام کے مطابق نکالا جاتا ہے، سیاق کلام کو سمجھتے ہوئے نکالا جاتا ہے۔ تو نازلتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل مونث ہے، نازلتن نکالیں گے، الصلاۃ مونث ہے اس لیے، پیچھے الحمد جو تھا یہ مذکر تھا اس لیے مستحق نکالا، ٹھیک ہے جی، مونث نہیں نکالا، یہاں نازلن نہیں نازلتن نکالا، نازلتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، الصلاۃ مبتدا کی خبر، الصلاۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں سے آگے کی عبارت جو ہے، اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سق اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل، یہاں تک جو ہے وہ ترکیب ہوگی۔ اعلم امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر، انت ضمیر اس کے اندر پوشیدہ اس کا فاعل، انا
حرف از حروف مشبہ بالفعل، انا، انا کا، انا لک، انا لا لیتا، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو انا جو ہے ان میں سے آ گیا، تو آپ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، انا اور انا کے استعمال کا فرق آپ ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا انا کیوں پڑھا ہے ہم نے۔ انا اس لیے پڑھا ہے، میں واضح بتا دیتا ہوں کہ انا یہاں اس لیے پڑھا ہے کہ اس کی خبر پر لام مفتوح نہیں ہے، اگر خبر پر لام مفتوح ہوتا تو انا پڑھا جاتا، اے لم، عالمہ اور شاہدہ کے مشتقات کے بعد اگر آئے تو اگر خبر پر لام مفتوح ہوگا تو انا پڑھا جائے گا، اگر خبر پر لام مفتوح نہیں ہوگا تو انا پڑھا جائے گا، یہاں خبر اس کی پر لام مفتوح نہیں ہے اس لیے انا پڑھا جا رہا ہے۔ ان العوامل، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، العوامل ذو الحال، فی جار النحو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، ظرف مستقر ہوئی کس کی؟ مذکورتن کی، مذکورتن یعنی نحو میں ذکر کیے گئے عوامل، اس لیے مذکورتن یا معذوف نکالیں گے۔ اب بار بار مجھے مستقر اور لفظ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورتن صیغہ اسم مفعول، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا العوامل ذو الحال کا، العوامل ذو الحال اپنے حال سے مل کر اسم ہوا انا کا، اسم کس کا بنا؟ انا کا۔ اب یہاں آگے کی عبارت ساری وہ جو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام، یہ سب کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، آگے چلے جائیں گے میعت و عامل کی طرف۔ میعت ممیز مضاف، عامل تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے تمیز مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر اپنے اسم اور خبر سے مل کر با تعویل مفرد ہو کر مفعول بنا علم کا، علم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس میں الا جار، اب یہ میں آگے کی طرف اس لیے لے کر گیا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ اس کی خبر بن رہی ہے میں تو عامل، لیکن ابھی بیچ کی ترکیب باقی ہے۔ یہ جو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام، یہ سب جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مل کر جار، یہ الا جار ما الفہ الشیخ امام سے شروع کر کے الجرجانی تاکہ یہ سارا الا جار کا مجرور ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر مذکورتن کی ظرف لغو ہوگی، مذکورتن اپنی ظرف مستقر اور لغو دونوں سے مل کر جو ہے انا کا جو ہے وہ اسم بنے گا۔ یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھنی ہے، میں نے پہلے شارٹ کٹ میں کرایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ پزل میں نہ چلے جائیں۔ اب اس علامہ الفہ کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الا جار ما موصول، الفہ فعل ماضی معروف، الفہ یؤلف تالیفا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر اس کا مفعول، الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل مضاف، علماء مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، الانامی مضاف الیہ، علماء مضاف اپنے انام مضاف الیہ سے مل کر افضل مضاف کا مضاف الیہ، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الشیخ موصوف کی صفت ثانی، الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن گیا جی؟ مبدل منہ، عبد مضاف، القاہر، القاہر جو ہے یہ مضاف الیہ، القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
یہ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی کی طرف ہم جائیں گے. عبد مضاف ہے اور القاہر مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بن جائے گا. ابن مضاف اور عبد مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف. الرحمن مضاف الیہ. میں اب موٹی موٹی ترکیب کر رہا ہوں، باقی ترکیب بیانی ہے. اسی طرح القاہر کی بھی الف لام بمعنی الذی نکالیں گے، قاہر کو صیغہ اسم فاعل بنائیں گے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وہ جو ہے عبد مضاف کا مضاف، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الذی موصول کا صلہ بنے گا، اور پھر وہ موصول صلہ مل کر عبد مضاف کا مضاف الیہ بنے گا. اسی طرح الرحمن کی ترکیب جو بسم اللہ کے اندر کی وہی سیم کریں گے تو یہ مضاف الیہ بنے گا. عبد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ابن مضاف کا مضاف الیہ. ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول کس کی؟ عبد القاہر کی پہلی صفت. جرجانی الجرجانی الف لام اسی طرح بمعنی الذی صیغہ اسم موصول. جرجانی صیغہ اسم منصوب ہوگا، ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل. میں نے پہلے بتایا تھا صیغہ اسم مفعول یا صیغہ اسم منصوب یا فعل مجہول ہو تو اس میں نائب فاعل نکلتا ہے، تو یہاں نائب فاعل ہوگا. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی ہوا کس کا؟ یعنی الذی موصول کا صلہ بن کر صفت ثانی ہوگا عبد القاہر کا. عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اللہ فعل کا فاعل. اللہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کا صلہ. ما موصول اپنے صلہ سے مل کر علی جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوگی مستحق، ظرف لغو ہوگی موجودتن کی، جو فی النحو جس کی ظرف مستقر ہوئی تھی موجودتن کی، تو یہ ظرف لغو ہوگی موجودتن کی. اور یہ ظرف لغو اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے علامل ذوالحال کا حال بن جائے گا. اور پھر وہ میت و عامل والی بات بتائی تھی کہ وہ انا کی یہ حال ذوالحال مل کر انا کا اسم بن جائے گا، میت و عامل خبر بنے گی. اس طریقے سے یہ خبر مکمل ہوگی. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر علم کا مفعول، علم فعل اپنے فاعل انت ضمیر فاعل نکالا تھا اس سے، اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوگا. آگے کہتے ہیں سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ. سقا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ اس کا فاعل، سرا مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر سقا کا مفعول، سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. واو حرف عطف، جعل فعل متعدی بدو مفعول. یہ فعل متعدی ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے. جعل فعل متعدی بدو مفعول. الجن ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، الجنت اس کا مفعول اول ہوا. مثواہ، مثوا مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ثانی. جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ معطوفہ ہوا. پہلا بھی جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ تھا اور دوسرا بھی جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ بھی ہے اور دعائیہ بھی ہے. آگے وہ کہتے ہیں لفظیتاً و معنویتاً. لفظیتاً اسم منصوب، یہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ اس کا نائب فاعل. اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، معنویتاً اسم منصوب، یہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ
اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف بعدھا کی، یعنی ان میں سے بعض لفظی ہیں اور بعض معنی ہیں، تو بعدھا کی خبر، بعدھا لفظیتاً و معنویتاً، بعدھا محذوف نکالیں گے، بعد مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، فا برائے تفصیل، اب آگے تفصیل چل رہی ہے۔ اللفظیۃ منہا، اللفظیۃ الف لام تعریف کا ہے، لفظیت تو صیغہ اسم منصوب، اس میں ہی ضمیر اس کے نائب فاعل، پوشیدہ اس کے اندر نائب فاعل ہوگا، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف معذوف العوامل کی۔ اب یہاں پر العوامل موصوف محذوف نکالنا ہے، پوشیدہ موصوف ہے نا العوامل، یعنی وہ عوامل جو لفظی ہیں، یہ موصوف صفت ہیں لفظی عوامل، موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا ذوالحال، من جار ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگی ثابتہ تن کی، ثابتہ تن صیغہ اسم فاعل مونث کا ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے اندر فاعل نکلے گا، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر الا جار کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بنے گا مبتدا، آگے جو ہے الا ضربین، الا جار ضربین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوئی ثابتۃ کی، ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بنے گی خبر مبتدا کی جو پیچھے بنایا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا، تفصیل والا نا مفصلہ کہیں گے، تو یہاں پیچھے جو مبتدا بنایا تھا نا العوامل ذوالحال، حال ذوالحال، العوامل کو موصوف بنایا تھا، لفظیہ کو صفت بنایا تھا، موصوف صفت مل کر ذوالحال بن گئے تھے، منہا جو ہے یہ موٹی موٹی میں ترکیب دہرا رہا ہوں، منہا جو ہے یہ اس کا بن گیا تھا، حال بنا تھا، اور ذوالحال حال مل کر مبتدا بن گئے تھے، الا ضربین شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن گئے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا۔ آگے سماعیت و قیاسیت، سماعیت صیغہ اسم منصوب، یہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا معذوف احدہما کی، ان دونوں میں سے ایک سماعی ہے اور دوسرا قیاسی ہے، تو سماعیت جو ہے یہ خبر ہوگی احدہما کی، احد مضاف ہما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، سماعیت خبر ہوگی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، قیاسیت صیغہ اسم منصوب، یہ ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا معذوف ثانی ہما کی، ثانی مضاف ہما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور مبتدا کی خبر تھی قیاسیت، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فالسماعیت منہا، فالسماعیت منہا، فا برائے تفصیل، اب سماعیت اور قیاسیت کی تفصیل آ رہی ہے نا، فا برائے تفصیل، سماعیت صیغہ اسم منصوب، ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوگی موصوف معذوف العوامل کی، العوامل موصوف
اپنی صفت سے مل کر ذوالحال بے نہیں وہ پچھلی ترکیبوں کی طرح. ذرا تھوڑی دھیان سے تھوڑی توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں گے سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے. من جار ہا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوئی ثابتہ تن کی. ثابتہ تن صیغہ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال. جہاں بھی حال بنے گا وہاں منصوب ہوگا. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نا وہ بتا رہے. پیچھے بھی ثابتہ تن تھا اور یہاں بھی ثابتہ تن ہی ہوگا. تو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا بنے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. احد معطوف علیہ احد معطوف علیہ واو حرف عطف. تسعون معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز اور عاملا تمیز. ممیز اپنی تمیز سے مل کر ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بنے گی خبر کیونکہ وہ مبتدا بن گیا تھا. ذوالحال حال مل کر مبتدا بن گیا تھا اور یہاں یہ جو ہے یہ خبر ہوگی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا. والقیاسیۃ منہا واو حرف عطف آ گیا. قیاسیت تو اسی طرح صیغہ اسم منصوب یہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف معذوف العوامل کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا ذوالحال. ذوالحال اپنے ذوالحال بن جائے گا اور حرف جار آ جائے گا من. من حرف جار ہا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوئی ثابتہ تن کی. ثابتہ تن صیغہ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر فاعل. شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن جائے گا مبتدا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. سبعۃ ممیز مضاف عوامل تمیز مضاف الیہ. ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. والمعنویۃ منہا والمعنویۃ یہاں آگے معنویہ کی بحث چلے گی. واو حرف عطف المعنویۃ صیغہ اسم الف لام تعریف کا. معنویۃ صیغہ اسم منصوب اس میں یہ ضمیر اس کا نائب فاعل. شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف معذوف العوامل کی. العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا ذوالحال. من جار ہا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگی ثابتتن کی. ثابتتن صیغہ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل. شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال. یہ پچھلی ترکیبوں کی طرح ہی چل رہی ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی پڑھ رہا ہوں. ذوالحال اپنے حال سے مل کر اسی طرح بن جائے گا مبتدا. عددان خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا. واو حرف عطف تتنوع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. السماعیۃ میں الف لام تعریف کا. سماعیۃ صیغہ اسم منصوب یہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف معذوف العوامل کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے بن جائے گا ذوالحال. اور من جار ہا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگی ثابتتن کی.
ثابتتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال اپنے حال سے یہ ملے گا. یہاں یہ جب ثابتت ان کا ظرف مستقر ہو جائے گی نا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے وہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل بنے گا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل کا فاعل بن گیا الا جار ثلاثۃ عشرہ نوعا. ثلاثۃ عشرہ ممیز، نوعا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر، الا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، ظرف سے لغو ہوئی تتنوع کی، تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا.